بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیزو، نوجوانوں، بزرگوں، یہ ذی الحج کا مہینہ ان قریب شروع ہونے والا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے جس میں بڑی عظیم عبادتوں کو کیا جاتا ہے۔ قربانی کی عبادت، حج کی عبادت اور اللہ کے ان حکموں کی پاسداری کی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عام دنوں کے مقابلے میں نیک اعمال بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ ان 10 دنوں کی قدر کی جائے، اس میں نمازوں کا اہتمام کیا جائے، قرآن شریف کی تلاوت کا، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، صدقات کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ بات بھی حدیث شریف میں ملتی ہے کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر جن پر حج فرض ہوتا ہے وہ حج کے لیے جاتے ہیں، اور جن پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کا ہر بندہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے اور اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے۔ کیوں کہ اس آیت میں کیا اللہ نے فرمایا ہے وہ میں آگے بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ چیز یاد رکھیں کہ ہمیں اس کا پورا پس منظر یاد ہے، اور جو ہے ہم قربانی بھی صرف اللہ ہی کے خاطر کرتے ہیں۔ قرب خداوندی یعنی اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے، اور اللہ کا حکم اس لیے کرتے ہیں۔ لیکن آخر ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ تو قربانی جو آدمی مسلمان ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، نابالغ نہ ہو، یعنی اس پر واجب ہوتی ہے۔ فی زماننا کتنا آدمی کے پاس پیسہ ہو اور کتنی استطاعت ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے 612 گرام چاندی کا جو نصاب ہے، جو ابھی کے زمانے میں 57 سے 58 ہزار تک پہنچا ہے، جس آدمی کے اوپر قرضہ ہو تو قرضہ بات کرنے کے بعد، یا قرضہ نہیں ہے اور اپنی ضرورت سے زائد جس آدمی کے پاس پیسے کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں، یا اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کی شکل میں جو گھر میں چیزیں ہوتی ہے، یا پلاٹ کی شکل میں، زمین کی شکل میں، مکان کی شکل میں اس کے پاس ہو، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں مستورات کے پاس کم از کم 1 تولہ سونا ہوتا ہے، تو اگر اس کی رقم دیکھی جائے بیچنے کی تو وہ 50-55 ہزار سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں آج بھی بہت سے گھروں میں ایک چیز جو غلط چل رہی ہے کہ ایک جانور لاتے قربانی کا اور کہتے ہیں کہ مولانا پچھلے سال ان کے نام کی تھی، اس سال کس کے نام کی کریں؟ تو وہ چینل چلتی ہے کہ پچھلے سال ان کے نام کی قربانی کی تھی تو گھر کے اس فرد کی نام کی اس سال قربانی کر دے۔ حالانکہ ہر سال ہمیں ٹیلی اور حساب کرنا ہوگا کہ گھر میں بالغ مرد اور عورتیں کتنے صاحب نصاب ہیں، ان تمام کی ہمیں ہر سال قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہے۔ قربانی کا جانور خریدا جائے تو ہر سال لوگ پوچھتے رہتے ہیں، حالانکہ اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ چھوٹا جانور جیسے بکرا بکری ہے تو مکمل 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اگر جس دن قربانی کر رہے ہیں اس میں 1 دن بھی کم پڑ رہا ہے تو وہ قربانی میں نہیں چلے گا۔ بڑا جانور ہے 2 سال کا مکمل ہونا چاہیے۔ کون سے عیب نہیں ہونے چاہیے جو قربانی کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں؟ تو ہمیں ان کے پیر دیکھنے ہیں، آنکھیں دیکھنی ہے، سنگ دیکھنے ہیں، اس کی دم دیکھنی ہے اور دانت دیکھنے ہیں، ہے نا، کہ اگر
पैर से एक पैर से भी लंगड़ा है और वो चलते वक्त उस लंगड़े पाँव का जमीन कर ऊपर घिसट कर उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है तो फिर वो जानवर कुर्बानी में नहीं चलेगा। दुम अक्सर कटी हुई है तो नहीं चलेगा, कान अक्सर कटा है तो नहीं चलेगा, अक्सर दांत नहीं है, दांत ही नहीं है तो नहीं चलेगा, कुछ दांत है लेकिन चारा आसानी से खा लेता है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, अंधा है देख नहीं पाता है उसकी कुर्बानी नहीं चलेगी। ये सारी चीज़ें हम मौके के पर जब जानवर खरीदें उस वक्त इसको देखें, और अगर कुछ डाउटफुल लगता है उसको फ़ोटो ले ले, वीडियो ले ले और मकामी उलमा से रब्ता करे और पूछे कि ये जानवर चलेगा कि नहीं चलेगा। सींग में मसला ये है कि अगर सींग के ऊपर के जो कवर होते हैं वो टूटे हुए होते हैं तो भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। जड़ से अगर सींग टूटा हुआ है, अगर एक सींग भी अगर जड़ से टूटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। ये मसाइल हम याद रखें। इसी तरीके से ख़ास तौर पर मसला ये होता है कि भाई जब जानवर को ज़बह किया जाए तो बहुत से हजरात कसाई के साथ और खाटकी के साथ छुरी के ऊपर जो हाथ रखते हैं मुइन बनते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह कसाई बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलता है तो मुइन और मददगार के लिए और छुरी पर हाथ रखने वाले के लिए भी जो है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलना ये ज़रूरी है। अगर आप नहीं बोलोगे तो कुर्बानी में ख़तरा पेश आ जाए। जानवर को लिटाने का तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे लिटाया जाएगा। तो उसके चारों पाँव जो है किबले की तरफ रखकर बाएं पहलू पर इसको लिटाना है, बाएं पहलू पर लिटाकर उसके चारों पैर किबले की तरफ होंगे और फिर उसको ज़बह किया जाएगा। ये सुन्नत तरीका है। आड़ करके पर्दा करके किया जाए, और जिस कसाई के साथ हम कंडीशन करें ज़बह जानवर करने की तो उससे कंडीशन करें कि भाई जब उसकी चारों रगें कट जाए उसके बाद फ़ौरन जो है गर्दन की पूरी जो है खाल निकाल कर दिल के अंदर जिस तरीके से वो छुरी को घोंपा जाता है ना, तो वो चीज़ न करें। हदीस शरीफ में और मसाइल की किताबों में लिखा है कि इस तरह करने से कि जानवर को ठंडा पड़ने से पहले उसकी खाल और चमड़ा उतारने से सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। उसको थोड़ा ठंडा पड़ने दे इत्मीनान के साथ, फिर उसकी जो है खाल उतारना शुरू है। वो क्या है, उसके पास जानवर ज़्यादा होते हैं, एक के बाद दूसरों के नंबर होते हैं, तो इस चक्कर के अंदर जो है कसाई जल्दबाजी से काम लेते हैं। तो हम जल्दबाजी से काम न लेने दें। इसका भी एक आसान तरीका उलमा ने, जैसे किताबुल मसाइल में मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामद बरकातुम ने बताया है कि कसाई से कहा जाए कि जितने जानवर अभी तुमको ज़बह करने हैं उसमें 2-4 को जो है उनको सिर्फ दस्त रख कर जो है छोड़ दिया जाए और फिर यके बाद दीगर दूसरे जानवरों के खालों को उतारा जाए। तो ये भी एक आसान तरीका बतलाया है। ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पर हम गफलत से काम लेते हैं और उसमें जो है हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं कि भाई जानवर ला रहे हैं, ज़बह कर रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक आदमी जानवर ख़रीद रहा है, बहुत पैसे उसमें लगा रहा है, अल्लाह के लिए कर रहा है, लेकिन कोई ऐप वाला जानवर आ गया तो कुर्बानी मुश्किल में पड़ जाएगी। और बहुत सी चीज़ें ये होती है कि घर में सिर्फ एक बकरा लाया जाता है और हर साल अलग अलग नाम से कुर्बानी की जाती है। हालांकि मैंने बताया कि हर साल देखना है कि घर में कितने बालिग मर्द और औरतें हैं और उनमें से कितनों के पास वो साहिब निसाब है। जो मैंने अभी बताया कि जिस आदमी के पास अपनी ज़रूरत से ज़ायद 58,000 रुपये है, कर्ज को माइनस करके बात करके, या प्रॉपर्टी है उसके पास अपनी एक्स्ट्रा, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और कुर्बानी और ज़कात के अंदर एक डिफरेंस है, फ़र्क है कि ज़कात साल के पूरा होने के बाद होती है, जबकि कुर्बानी के अंदर आदमी जिन दिनों में कुर्बानी की जाती है उन दिनों के अंदर भी अगर 58,000 का मालिक बन जाता है तो भी उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। ये चीज़ें हम याद रखें। और असल बात कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी वो अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। वही तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद कलिमात के ज़रिए आजमाया, बस वो उसमें खरे उतरे। तो अल्लाह की तरफ से नबियों की आजमाइश हुई और इम्तिहान हुआ है। तो ये कुर्बानी का असल मकसद जो है वो
قربانی ہے یہ جانوروں کی شکل میں ہم دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ 70ویں پارے میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ ہم تک جو ہے قربانی کے جانور کے خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے کہ آخر یہ قربانی کس لیے کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کوئی شوق سپاٹے کے لیے نہیں، کوئی ریاکاری کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اس لیے اپنے جانوروں کی تصویروں کو سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، پرہیز کریں۔ آج کے زمانے میں خاص طور پر پرہیز کریں، جو گورنمنٹ کے اصول ہے ان کو فالو کرتے ہوئے قربانی کریں اور ایسے جانوروں ہی کی قربانی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی رضا الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، نسک بولتے ہیں صحابہ، جو مفسرین صحابہ ہیں انہوں نے الگ الگ اس کی تفسیر کیا۔ نسک اس کا ایک مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا، بعض علماء نے، بعض صحابہ نے اس کا مطلب بیان کیا ہے حج کے ارکان ادا کرنا۔ اسی لیے ایک کتاب لکھی گئی مناسک حج، ایک کتاب لکھی گئی انوار مناسک، مفتی شبیر صاحب مراد آبادی دعوت برکاتہم نے لکھی ہے۔ اور ایک مطلب بعض صحابہ مفسرین نے بتلایا ہے کہ ساری عبادتیں، تو یہاں موضوع اور مناسب یہی ہے کہ میری نماز اور میری ساری عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا اس رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرمائے میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ لکھا ہے اس کے ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس امت کے سب سے پہلے مسلمان ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر زمانے کا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کا اور اپنے زمانے کا سب سے پہلا مسلمان شمار کیا جاتا ہے جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سب سے پہلا اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا۔ تو قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس پوری زندگی کو ہم جو ہے اللہ کی اطاعت میں گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارے اور اپنی زندگی کے اندر اطاعت لائے۔ کیوں اطاعت ہوگی تو اللہ فرماتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان کر چلتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی قائم کردہ حدود کیا ہے؟ جو چیزیں اللہ نے حرام کر کے رکھی ہے ایمان والوں کے لیے اس کو اختیار کرنا، حرام کام کرنا، نافرمانی کے کام کرنا، یہ اللہ کی حدود کو پھلانگ کرنا ہے اور اس سے تجاوز کرنا ہے۔ یدخلہ نارا خالدا فیہا، جو اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمیشہ کے لیے اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اب ہم اپنے موجودہ حالات کا جائزہ لیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کا جو کلچر ہے، آج ہمارے نوجوانوں کی جو لائف سٹائل ہے، آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی گزارنے کا ایک عام رویہ ہے، وہ رویہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف جمعے کی نماز کے پابند ہیں، اکثر و بیشتر 5 وقت کی نماز کے پابند نہیں ہے۔ بہت تھوڑے ہمارے وہ نوجوان ہیں جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، باقی اکثر کا رویہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف جمعہ کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ بہت سے وہ ہیں جو نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، کبھی زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی بدنظری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی شراب نوشی میں مبتلا